اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات ثمان یاکلہن سبع عجاف۔ اے یوسف، اے راست گو، اے یوسف، اے سچے، افتنا فی سبع بقرات ثمان، ہمیں اس خواب کی حقیقت بتائیے۔ افتنا، ہمیں بتائیے، فی سبع بقرات ثمان، یہ 7 موٹی گائیں ہیں، یاکلہن، انہیں کھا رہی ہیں، سبع عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں۔ وہ بادشاہ کا خواب لے کر قید خانے پہنچتا ہے اور یوسف سے، سیدنا یوسف علیہ السلام سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ اے یوسف، اے صدیق، گویا وہ ان دنوں میں جب وہ قید خانے میں حضرت یوسف کے ساتھ رہا، وہ جان گیا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کیسے راست گو ہیں، کیسے سچے ہیں اور کیسے بلند پایا اور علمی شخصیت ہیں۔ تو اس لیے وہ ان کو اس طرح سے مخاطب کر رہا ہے کہ اے یوسف، اے راست گو، افتنا فی سبع بقرات ثمان، ہمیں 7 موٹی تازی گائیوں کے بارے میں بتائیے کہ انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سرسبز و شاداب خوشی ہیں اور دوسرے خشک خوشے ہیں۔ 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں یا دوسری خشک بالیاں ہیں۔ لالی، شاید کہ میں ارجع، لوٹ جاؤں، الی الناس، لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ جان جائیں، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ جان جائیں کہ کیسی قد کاٹ کی شخصیت، بلند پایا شخصیت، علم اور مرتبے والی شخصیت وہ قید خانے میں ہے، کہ جن کا مقام تو بہت اعلیٰ عہدہ ہونا چاہیے تھا اور وہ قید خانے میں ہے۔ اے یوسف، اے سچے انسان، ہمیں 7 موٹی تازی گائیوں کے خواب کے بارے میں بتائیے کہ انہیں دبلی پتلی 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز و شاداب خوشے ہیں اور دوسرے خشک خوشے ہیں۔ شاید کہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں، شاید کہ وہ جان جائیں۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے، دابا مسلسل لگاتار، 7 سنین 7 سال۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم زراعت اگاؤ گے، تزرعون، تم زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے 7 سال مسلسل، فما حصدتم، پس جو بھی تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، اسے ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تم کچھ کھا بھی لینا۔ جو کاٹو ان 7 سالوں میں، یعنی زراعت کے 7 سال جو آنے والے ہیں، ان میں جو کچھ بھی تم کاٹو ان کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا، گندم ہو، چاول ہو، مکی ہو، ان کو ان کے خوشوں سمیت سٹور کر لینا، ذخیرہ کر لینا، ان کو اسی طرح چھوڑ دینا، ان کو خوشوں میں ان کو چھوڑ دینا، مگر کچھ تھوڑا بہت کھاتے بھی رہنا۔ تو یوسف نے کہا کہ 7 سال لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اور اس دوران جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ کھا بھی لینا، وہ تمہاری خوراک ہوگی، اور باقی خوشوں سمیت، بالیوں سمیت رکھ لینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اور پھر 7 سخت سال آئیں گے، پھر ان کے بعد 7 قحط کے سال آئیں گے، سخت سال آئیں گے، یاکلن ما قدمتم لہن، اور وہ سب کچھ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان سالوں کے لیے رکھا ہوگا، وہ سارا خوراک، وہ سارا غلہ جو تم نے خوشوں سمیت ذخیرہ کر کے ان سالوں کے لیے بچا کر رکھا ہوگا، وہ سب کھا لو گے، یا پھر وہ سب کھا لیا جائے گا، الا قلیلا مما تحسنون، مگر کچھ تھوڑا بہت بچے گا جو تم نے بچا کر رکھا ہوگا، جو تم نے محفوظ کر کے رکھا ہوگا، یا جو تم بچاؤ گے بس وہی بچے گا، باقی سارا ان 7 سالوں میں، یعنی قحط کے 7 سالوں میں تم استعمال کر لو گے۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کیا ہوگا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور پھر اس کے بعد 1 سال خوشحالی کا آئے گا، اور اس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی۔ پھر 1 سال ایسا آئے گا جو خوشحالی کا ہوگا اور اس میں مسلسل بارش برسائی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور اس سال وہ اپنی محنت کا پھل پائیں گے، وہ اس سال رس نچوڑیں گے، وفیہ یعصرون، وہ رس نچوڑیں گے۔ لفظی مطلب رس نچوڑنا، انگور نچوڑنا کے معنی میں آتا ہے، لیکن مراد اس سے خوشحالی ہوگی، یعنی فصلیں پکیں گی اور خوشحالی آئے گی۔ تو اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں باران رحمت ہوگی، رحمت کی بارش ہوگی، یغاث، بارش برسائی جائے گی لوگوں پر، اور اس میں وہ خوشحالی سے اپنے فصلوں کے پھل
اٹھائیں گے، اپنی فصلیں اٹھائیں گے، یا پھر اپنے پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔